علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سیدنا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تاریخ اسلام میں بہت مشہور ہے۔ مدینہ سے گزر رہے تھے کہ صحابہ نے پکڑ کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ کہنے لگا کہ ان تقتل تقتل ذا دم و ان تنعم تنعم ذا شاکر، قتل کر دو گے بدلے لیے جائیں گے، چھوڑ دو گے احسان فراموش نہیں ہوں، احسان کا بدلہ بھی دوں گا۔ مختصر بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کا حکم دے دیا۔ 3 دن بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی اجازت دے دی کہ ثمامہ تم جا سکتے ہو، باہر ایک باغ میں گئے، غسل کیا، واپس آئے، کلمہ پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کا اظہار کیا تھا، اور وہ بات یہ تھی کہ اس روئے زمین پہ آج سے پہلے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ کے چہرے سے برا مجھے کوئی چہرہ نہیں تھا، آپ کی سرزمین سے بری سرزمین میرے ہاں کوئی نہیں تھی، آپ لوگوں سے جتنی نفرت سی کسی اور سے نہیں تھی، لیکن آج سب کچھ بدل گیا ہے۔ آج مجھے اس پوری دنیا میں جتنا آپ کا چہرہ محبوب ہوا ہے کوئی اور چہرہ نہیں۔ آپ کے علاقے سے، آپ کی ارض مدینہ سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق سکھاتا ہے، جو سبق آج 75 سال ہو گئے ہم ہندوستان سے آزاد ہونے کے باوجود نہیں سیکھ رہے۔ انسان جس قوم میں، جس نسل میں اور جن لوگوں میں رہتا ہے ان کی عادتیں اس میں آتی ہیں، ان کے طور طریقے آتے ہیں، ان کے رسم و رواج آتے ہیں، لیکن اسلام لانے کے ساتھ ہی اسلام ایک چیز کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ یہ کہ اسی وقت انسان کو ان سے نفرت ہو جانی چاہیے۔ محبت ہو اللہ کے لیے، نفرت ہو تو اللہ کے لیے۔ غیروں کے طریقوں سے، غیروں کی عبادتوں سے، غیروں کے رسم و رواج سے، اور بالخصوص جو مشرک قومیں اس دنیا میں آباد ہیں ان سے انسان کا تعلق ٹوٹ جانا چاہیے۔ لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے، پچھلے جمعہ میں بھی ہم انہی باتوں کی طرف اشارہ کرتے رہے، ہم نے اپنی عبادات میں بھی ہندوؤں کے طریقے نہیں چھوڑے، اور اپنے معاملات میں بھی ہم ابھی تک ہندوؤں کے طریقوں سے آزاد نہیں ہو سکے۔ ہماری خوشی کا موقع ہو تب ہندوانہ رسمیں، ہماری غمی کا موقع ہو تب ہندوانہ رسمیں بڑے بڑے مذہبی گھرانوں میں نظر آتی ہیں۔ اس لیے بڑی شدت سے اس بات کی ضرورت ہے ہم ہر اللہ رب العزت کے منکر کا انکار کریں، ان کے طور طریقوں سے نفرتیں کریں۔ رب تعالیٰ پہ ایمان سے پہلے ایک شرط ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے غیر اللہ کی نفی کرو پھر رب کو مانو۔
پہلے لا الہ ہے پھر الا اللہ ہے۔ ہم رب کو بھی مان لیتے ہیں، شیطان کو بھی مان لیتے ہیں۔ یہ باتوں میں بات ہے، آج کل قطر میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور پوری دنیا قطر کے نغمے گا رہی ہے کہ جی وہاں 2000 بندہ بیٹھا ہے، اسلام کی دعوت دے رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ رہا ہے، سب جھوٹ ہے۔ جو چیز اچھی ہے اچھی ہے، جو افواہ ہے وہ افواہ ہے۔ شراب بک رہی ہے، بے لباس عورتیں وہاں پھرتی ہیں، گانے چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے ورلڈ کپ ہو اور پھر وہ اپنے طور طریقے وہاں پہ نہ آزمائیں؟ چلے اچھا ہوا، تلاوت سے آغاز ہو گیا، تلاوت قرآن ہو گئی، لیکن اس کے بعد سب کچھ ہوا۔ یہ نہیں ہو سکتا رحمان کو بھی ہم راضی کریں اور شیطان کو بھی راضی کریں۔ ایک سمت جانا ہوگا مسلمانوں کو، ایک کا ہاتھ تھامنا ہوگا مسلمانوں کو، اور وہ کامیابی اور کامرانی اسی میں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو مضبوطی سے تھامنا۔ بڑی ہی معذرت سے یہ کہنا پڑتا ہے، آپ ہماری نماز لے لیں، ہمارا ذکر لے لیں، ہمارا صدقہ لے لیں، بلکہ آج تو آپ اپنا حج لے لیں، خدائے ذوالجلال کی قسم ہے ان ساری عبادتوں میں ہم نے ابھی تک ہندوؤں کے طریقے نہیں چھوڑے، الا ماشاء اللہ۔ معاملات کی طرف بھی آ جائیں، شادی لے لیں، بیاہ لے لیں، جہیز لے لیں، یہ رسمیں لے لیں، مسلمان آج تک ان پہ لگے ہوئے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی اشارہ کیا تھا کہ ہندو 3 وقتوں میں بڑی عبادت کرتے ہیں، جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، جب سر پہ ہوتا ہے، جب غروب ہوتا ہے۔ جب نکلتا ہے تو سورج کی طرف چہرہ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور جب سورج سر پہ ہوتا ہے تو یوں ہاتھ جوڑ کے عبادت کرتے ہیں، اور جب غروب ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اس کی طرف چہرہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو سورج کے سامنے کھڑے ہو کے ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہندوؤں کو اس طرح کرتے ہوئے، وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ ان کے 3 بڑے دیوتا ہیں، ایک کا تصور وہ دماغ میں رکھتے ہیں، ایک کا تصور دل میں رکھتے ہیں، ایک کا تصور ناف میں رکھتے ہیں۔ کیا ہمارے مسلمان اس طرح کی باتیں نہیں کرتے کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھو تو لا کی ضرب جو ہے وہ تمہاری زبان پہ ہونی چاہیے، اللہ کی ضرب جو ہے وہ تمہارے دماغ پہ ہونی چاہیے، اور آگے اللہ کی ضرب تمہارے دل پہ ہونی چاہیے، اور یوں بیٹھ کے اللہ 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 نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہ عبادت کا تصور ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ سیدھی سی بات ہے، ہندوؤں کا تصور۔ وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی ہمیں اذکار بتائے، ہر موقع کا ذکر دوسرے سے مختلف۔ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، بسم اللہ، آپ اذان شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر، آپ نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر، آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، اللہم، آپ واش روم میں جاتے ہیں اور دعا، واش روم سے نکلتے ہیں اور دعا، کھانا کھانے کی اور کھانا کھانے کے بعد کی اور ہے۔ کسی جگہ بھی اللہ کے حبیب نے صرف لفظ اللہ کا ذکر اپنی امت کو بتایا ہی نہیں، لیکن یہاں اللہ کے نام کی ضربیں لگ رہی ہوتی، اور پھر کہتے ہیں جی یہ دل جاری ہو رہا ہے، یہ ایک ذکر ہے۔ جی بھائیو، ذکر وہی ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلایا۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین ذکر یہ ہے کہ انسان یہ پڑھا کرے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی معبود برحق نہیں۔ آپ نے اسپیکروں میں یہ ورد بھی سنے ہوں گے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ، بس یہ ہو رہا ہے الا اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ سوائے اللہ، سوائے اللہ، سوائے اللہ، سوائے اللہ۔ ایک بندہ یہ پڑھی جا رہا ہے اللہ 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 اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے معبود 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 معبود۔ کیا ہے معبود کو؟ کوئی اس کی صداقت کی گواہی دو، کو اس کی تسبیح بیان کرو، اس سے پہلے سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ
بدلی. لہذا ہمیں سوچنا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو اس مصیبت سے نکالیے، خود بھی نکلیے. ہمارے جو مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو اللہ کے فضل سے ان چیزوں سے کچھ بچے ہوئے ہیں، لیکن ان میں مصیبت آتی ہے اللہ اکبر سے آغاز ہوتا ہے، جیسے میں ابھی اشارہ کر رہا ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھتے تو آپ کیا پڑھا کرتے تھے؟ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. آگے پوری دعا ہے، اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَىٰ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ اللہم هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِِ عَنَّا بُعْدَهُ. لیکن یقین مانے ہم نے اپنے ان کانوں سے سنا، ایک بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ رہا ہے، ڈرائیونگ کے لیے بیٹھ رہا تھا، اور اس نے بیٹھتے ہی ایک آواز لگائی. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا استاد، یا پیر استاد. یعنی وہ اپنی گاڑی کی ابتدا اور آغاز اور اس کا چلانا اللہ کے نام سے نہیں کر رہا، وہ اپنے پیر کے نام سے کر رہا ہے، اپنے استاد کے نام سے کر رہا ہے، اپنے ڈرائیور کے نام سے کر رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا اللہ رب العزت کے نام کی جگہ پہ ان لوگوں کا نام لینا اللہ کے ساتھ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے، بد عقیدہ تھے، لیکن جب کشتی میں بیٹھتے تھے سب کو بھول جاتے تھے. انہیں پتا تھا سمندر کا سفر ہے اور خطرناک سفر ہے. جب کبھی کشتی ڈولے کھاتی ایک ہی ذات کو پکارا کرتے تھے، فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. صرف اور صرف اپنے رب کو آواز دیا کرتے تھے. یہاں کشتی پہ بیٹھنے والا کہتا ہے یا خواجہ خضر، اور پھر اللہ نہ کرے کبھی کوئی حادثے کی صورت بنے اور بچ جائیں تو لوگ کہتے ہیں یا علی، یا حسین، یا پیر عبد القادر جیلانی، یا غوث الاعظم. بتائیں آج تک ہم کیا اپنی عبادت میں ہی ہندوؤں کے طریقوں سے نکل سکے؟ لاکھوں دیوتائے ہیں ان کے، لاکھوں خدا ہے ہندوؤں کے. ہمارا تو ایک رب ہے، ہمارا تو ایک الہ ہے. آپ جائیں ہندوستان سے جو ہمارے بزرگ آئے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. ان کے مقدس علاقے ہیں، کوئی گنگا جا رہا ہے، کوئی جمنا جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا ان علاقوں کے نام ہیں. ہر ایک کا اپنا دیوتا ہے، ان کا اپنا ایک چکر ہے. وہاں جا کے انہوں نے اپنی نظروں نیازیں کرنی ہوتی ہیں. آپ بتائیں آپ کے ملک کے قافلے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ نماز آپ پوری دنیا میں جہاں مرضی پڑھ لیں، شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے، لیکن حج کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک جگہ پہ جانا پڑے گا. اور ہم سب جانتے ہیں اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. وہ بیت المقدس، بیت المقدس، بیت اللہ، یہ 3 علاقے جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی نیت سے سفر کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے. بس ایک مسجد اقصیٰ، ایک بیت المقدس اور ایک بیت اللہ. ہمارا حج بیت اللہ میں ہوتا ہے. برکت کا سفر صرف 3 علاقوں کی طرف ہو سکتا ہے، باقی برکت کے تصور سے کسی علاقے کا سفر کرنا بھی حرام. وہی جھنڈے، وہی قافلے، وہی گاڑیاں، وہی بڑے لمبے لمبے سفر. کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، جیسے وہ اپنے اپنے پیروں کی طرف جاتے ہیں، اپنے اپنے مزاروں کی طرف جاتے ہیں، اپنے اپنے دیوتاؤں کی طرف جاتے ہیں. آج کا مسلمان اسی طرح الگ الگ علاقوں میں سفر کرتا ہے. کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی لال شہباز کی طرف جا رہا ہے، کوئی اجمیر شریف جا رہا ہے، کوئی داتا دربار جا رہا ہے، کوئی پاک پتن کی طرف جا رہا ہے. ہم کبھی نہیں عبادتوں کو چھوڑیں گے. بیت اللہ ہو کے، حجر اسود ہو کے، کعبۃ اللہ کی جگہ ہو کے، اتنی مقدس جگہ ہو کے آج تک وہاں بہشتی زیور نہ بن سکا، وہاں تک بہشتی دروازہ نہ بن سکا. لیکن ہم نے اپنے ملک میں 2 بنا لیے، اپنے علاقے میں 2 بنا لیے. جو یہاں سے گزر جائے گا وہ نعوذ باللہ جنتی ہو جائیں گے. اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ اس لیے ہم ابھی تک ہندوؤں کی رسموں سے نہیں نکل رہے، عبادات میں بھی نہیں نکل رہے.
ایک ان جعلی ملاؤں نے ہمارے دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہمیں ذکر کے وہ طریقے سکھائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہ تھے۔ انہوں نے ہمیں ذکر وہ کر کے بتایا، وہ بڑے بڑے منکے پہنتے ہیں ان کے ہندو، ہمارے مولویوں نے ہاتھوں میں بڑی بڑی تسمیاں تھام لی اور ٹھک ٹھک منکے گر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے۔ ہاں، اگر کسی شخص کو واقعی نسیان کی بیماری ہے، بیچارہ بھول جاتا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پہ نہیں گن پاتا، ٹھیک ہے، تسبیح کا سہارا لے لے، اسے چھپا کے رکھے، پھر دکھاتا کیوں ہے لوگوں کو؟ یہ دکھلاوے تو انہی ہندوؤں کے طریقے تھے، وہ منکے پہ منکا گراتے تھے، یہ تسبیح کے دانے گرا رہا ہے، فرق کیا رہ گیا ہمارا اور ان کا؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری ناقص سوچ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا ذکر نہیں بتایا کہ جس کی تعداد 100 سے زیادہ جاتی ہو۔ سبحان اللہ، کیا علم ہے! انہیں عالم کہتے ہیں، انہیں محقق کہتے ہیں، انہیں مفکر کہتے ہیں۔ کوئی ذکر اللہ کے حبیب سے ثابت نہیں کہ جس کی تعداد 100 سے اوپر جاتی ہو۔ من قال سبحان اللہ و بحمدہ بمئۃ مرہ، 100 دفعہ صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو۔ 100 کی تسبیح ہر انسان اپنی انگلیوں پہ آرام سے گن سکتا ہے۔ طریقہ یہ ہے، ہر پورے پہ آپ 3 دفعہ پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ، 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 یہاں 4 دفعہ پڑھیں گے، آپ کے 2 چکر لگیں گے، 100 کی گنتی پوری ہے۔ اس سے بڑھ کے تعداد شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ یہاں لاکھوں لاکھوں کے ورد ہو رہے ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہیں چادر لے کے، کوئی دربار پہ جا کے چلا کاٹ رہا ہے، کوئی قبروں پہ جا کے چلا کاٹ رہا ہے، کوئی کسی کمرے میں چھپ کے کام کر رہا ہے۔ کیا ہے جی، میں 1 لاکھ کی تسبیح نکال رہا ہوں، بتا تو نے یہ 1 لاکھ کی تسبیح لی کہاں سے ہے؟ شریعت میں کسی بھی کام کو کرنے کی اجازت چاہیے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اور ویسے بھی میرا تو ناقص خیال یہ ہے کہ کسی مسلمان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں بیٹھ کے کہیں 1000 کی تسبیح نکال، کسی سے بات نہیں کرتے۔ آپ بیٹھے ہیں ذکر کر رہے ہیں، ایک بندہ آیا، اس نے سبحان اللہ آپ کو آ کے السلام علیکم کہہ دیا، تو کیا آپ جواب نہیں دیں گے؟ نہیں دیتے جواب۔ کیا ہے جی، ہم اپنا ذکر پورا کر رہے ہیں۔ اوے بھائی، ایسا ذکر شریعت میں کوئی نہیں ہے کہ جس میں سلام کے جواب دینے کی بھی آپ کو اجازت نہ ہو۔ یہ سب ڈھونگ ہے مولویوں کے بنائے ہوئے، ایسے ہی امت کو پھنسا دیا الٹے کاموں پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کی حالت میں بھی سلام کا جواب دیا کرتے تھے، لیکن بول کے نہیں۔ جب تک شریعت میں نماز سے بولنے میں منع نہیں کیا گیا تھا تو ہم جواب دیتے، اور جب یہ آیت کریمہ اتر آئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اب خاموشی سے نماز میں کھڑا ہوا کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں جواب دیا کرتے تھے۔ آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کسی نے سلام کہا تو آپ اپنا تھوڑا سا ہاتھ یوں اٹھا دیتے تھے۔ یہ ہاتھ کا اٹھنا اس بات کا اشارہ ہوا کرتا تھا کہ میں آپ کے سلام کا جواب دے رہا ہوں۔ نماز کی حالت میں جواب دینے کی اجازت ہے۔ یہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی میری تسبیح خراب ہو جائے گی، میرے ساتھ بات نہ کریں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ کو ضرورت ہے بات کریں۔ کوئی مسلمان آپ کے پاس کام کے لیے آ گئے، آپ اس کے اٹھ کے کام آ جائیں۔ کہاں شریعت نے ان چیزوں سے روکا ہوا ہے؟ کوئی ایسا چلہ شریعت کا نہیں ہے جہاں چادریں لے کے بیٹھا ہے، کسی سے بات ہی نہیں کرنی، کسی کو دیکھنا نہیں ہے، کسی کی بات کا جواب نہیں دینا، کھانا پینا ترک کیا ہوا ہے۔ یہ سارے کے سارے طریقے غیر مسلموں کے مسلمانوں کے اندر آئے ہوئے ہیں، شریعت میں ان کی کوئی اجازت نہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، ہمارے یہاں جو لوگ بیچارے اعتکاف بیٹھتے ہیں، کیا حالت بنائی ہوئی ہوتی ہے ان لوگوں نے۔ ایک چادر لے کے، عورتوں کی طرح گھونگھٹ نکال کے، اپنا چہرہ چھپا کے، وہ بیچارہ اعتکاف بیٹھ گیا ہے کہ اس نے کوئی جرم کر لیا۔ کس نے کہا چھپ چھپ کے اعتکاف کرے؟
یہ دو چادریں تو صرف ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ اگر کسی نے عبادت کرنی ہے اکیلے تو چلے ریاکاری سے بچ کے کر لے گا. یہ چہرہ چھپانے کی عادتیں کہاں سے آ گئی؟ وہ ہاتھ کے اشارے سے بیچارہ بتا رہا ہوتا ہے وہ برتن پڑے ہیں لے جاؤ. بولنے کی اجازت نہیں. ملاؤں تم نے دین کا بیڑا غرق کر دیا. اس نے کہا معتکف بات نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حالت اعتکاف میں آپ کو ملنے کے لیے مسجد میں آئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باتیں کر رہے ہیں. اتنی سختی تم نے لوگوں پہ اسی ماحول کی وجہ سے کر دی کہ ہمارے مولویوں کے دماغوں سے بھی اب یہ ہدوؤں کا تصور نہیں اٹھا. وہی چلے، وہی چادریں، وہی نیازیں، وہی نظریں، وہی سفر، وہی جھنڈے، وہی ڈھول، وہی تماشے، وہی آج کل ہماری باتوں میں تصور نظر آتا ہے. آپ کی مسجدوں میں لوگ ناچ کان کے نعوذ باللہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، اس کو عبادتیں سمجھا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے، دور سے آپ کے ایک صحابی گزرے تو آپ نے ان کو بلا لیا اور بلا کے کہا یہ میری بیوی ہے. کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اس طرح کی بات اور اس طرح کا شک ہم کیوں کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری مجری الدم، شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے جیسے خون انسان کے جسم میں دوڑتا ہے نا، شیطان بھی جسم میں دوڑتا ہے. لہذا یہ تصور مت رکھنا کہ کوئی اور عورت ہے. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں، چھوڑنے کے لیے آپ باہر بھی نکل گئے، وہ ضرورت کے وقت باہر نکل سکتا ہے. یہاں پابندیاں لگی ہوئی ہیں کہ جو اعتکاف بیٹھ گیا اب اس نے غسل بھی نہیں کرنا. کیا تماشا ہے یار ہماری عبادتوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دروازے سے اپنا سر مبارک حالت اعتکاف میں پیچھے کر دیا کرتے تھے. چونکہ آپ کی مسجد کا دروازہ آپ کے حجرہ شریفہ میں کھلتا تھا نا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ آپ کا سر دھو رہی ہیں، آپ اعتکاف بیٹھے. وہ تیل لگا رہی ہیں، آپ اعتکاف بیٹھے. وہ آپ کے سر میں خوشبو لگا رہی ہیں، آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے یہ گھونگھٹ نکالنے والا چکر کہاں سے نکالا ہے؟ ہمیں عبادتوں میں بھی اور اپنی عادتوں میں بھی اصل شریعت کے مسائل کو سیکھنا چاہیے اور لوگوں کو ان دھندوں سے باہر نکالنا چاہیے. آپ زکوٰۃ پہ آ جائیں، آپ زکوٰۃ لے لیں. زکوٰۃ کا اسلام میں سیدھا سیدھا تصور ہے. تصور کیا ہے؟ نصاب سارا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہوا ہے. 7.5 تولے سونا ہوگا زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. 52 تولے چاندی ہوگی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. 17 من کسی کا غلہ اتر آیا ہے اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی جس کو ہم عشر کہتے ہیں. 40 بکریاں ہوں گی تو زکوٰۃ شروع ہو جائے گی. 30 گائے 30 بھینسیں ہوں گی زکوٰۃ شروع ہو جائے گی. 5 اونٹ ہوں گے زکوٰۃ شروع ہو جائے گی. کتنے اونٹوں پہ کتنی ہے پورا نصاب ہے، کتنی بکریوں پہ کتنی ہے پورا نصاب ہے، کتنے غلے پہ کتنی ہے پورا نصاب ہے. شریعت کا سیدھا سیدھا نصاب ہے. زکوٰۃ کا یہ نصاب ہے. آپ کے ملک میں لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ نہیں دیتے، لیکن جب بندہ موت پہ چلا جاتا ہے، دنیا سے چلا جائے گا، اس کا ختم ضرور ہوگا، اس کا ساتہ ضرور ہوگا، اس کا 40واں ضرور ہوگا. یہ کہاں سے لیا ہم نے؟ اس کا کیا تصور ہے اسلام میں؟ زکوٰۃ کوئی نہیں، اہم ترین فرض جو رکن ہے اس کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں. اس کو تو اپنے اوپر بھار سمجھا ہوا ہے. اور یہ تو ہمارے علاقے کی زیادہ رسم و رواج ہیں. آپ جانتے ہیں لوگ قرضے لے لے کے بھی کہتے ہیں بابا مر گیا اور میرا نک نہیں نیواں ہونا چاہیے. قرضوں میں دب جائے گا لیکن ان ہندوانہ رسموں کو ادا کیے بغیر اس کو چین نہیں آتا. اس کو وہ سمجھتا ہے کہ میری عزت اس میں ہے. آپ پڑھ لیں ہندوؤں کی کتابیں، بیرونی کی کتاب ہے الہند، آپ پڑھ سکتے ہیں. تحفۃ الہند پڑھ سکتے ہیں. ہندوانہ رسمیں ساری لکھی ہوئی ہیں. وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی میت کی طرف سے کھانے کھلاتے ہیں. 13ویں دن، 15ویں دن، 30ویں دن، 31ویں دن آپ نے بس ذرا دن بدل لیے ہوئے ہیں، باقی طریقہ وہی ہے. آپ کے مولوی صاحب نے کہا 3رے دن، 7ویں دن، 40ویں دن، لہذا طریقہ وہی ہے. شراب بدلی ہے، بوتل بدلی ہے، شراب نہیں. کوئی اسلام میں تیسرا نہیں ہے.
کوئی اسلام میں 7واں نہیں ہے، کوئی اسلام میں 40واں نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے صدقہ کرو میت کی طرف سے، سب سے بڑی چیز جو اس کو ثواب پہنچا سکتی ہے، فائدہ دے سکتی ہے، وہ تو یقین مانے دعا اور صدقہ ہی تو تھا۔ ہم نے صدقے کا بھی انداز ہندوؤں والا نعوذ باللہ رکھ لیا۔ ایک جگہ پہ میں نے جنازہ پڑھایا، ساتھی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، مجھے ہی لے گیا، سارا علاقہ ہی اسی طرح کا تھا۔ مجھے دریا سے بھی اس نے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، بعض لوگوں میں یہ دین کا شوق ہوتا ہے، کشتی کشتی کوئی نہیں تھی، مجھے اٹھایا اپنے کندھوں پہ رکھا اور دریا سے نکلا۔ خیر جنازہ پڑھایا تو ان کے سارے دوست احباب رشتہ دار آئے بیٹھے تھے، تو کہنے لگا جی اب آپ ان کو بتائیں شرعی طور پہ کیا میں 3 اور 7 اور 40واں کروں گا یا نہیں کروں؟ تو میں نے کہا بھائیوں کوئی اختلاف اختلوف کی بات نہیں ہے، یہ صرف سمجھنے کی بات ہے۔ آپ 3 دن تک کیوں انتظار کر رہے ہیں صدقے کا؟ پہلے دن کریں، میت کے فوت ہوتے ہی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب انسان اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے انقطع عملہ الا من عمل 3، سارے عمل ختم ہو گئے، بس دنیا سے وہ چلا گیا۔ لیکن سبحان اللہ، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، 3 طرح کی چیزیں ایسی ہیں بندہ قبر میں پڑا ہوتا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کے اعمال میں اضافہ کروائی جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ ولد صالح یدعو لہ، یہ کام کرے نا جو کرنے والے، اس طرف آنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ کے جا، وہ تیرے لیے دعا کرے گی، اللہ تیری قبر کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اولاد کو تو نیک بنایا نہیں، اولاد بیچاری کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا میں نے بابے کے جنازے کے پیچھے کھڑے ہو کے دعائیں کون سی کرنی ہیں۔ یقین مانے بڑے بڑے افسر اور پروفیسر قسم کے لوگ یوں دیکھ کے جنازہ پڑھتے ہیں کہ اب کیا کرتا ہے، اب کیا کرتا ہے، جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں ویسے وہ کر رہے ہیں۔ ہاں چھوڑ اپنی اولاد میں دین کا علم، تیرا بچہ رب کعبہ کی قسم تیرے جانے کے بعد، میرے جانے کے بعد قرآن کا 1 حرف پڑھے گا، اس کو تو اللہ 10 نیکیاں دے گا ہی دے گا، اللہ تیرے نامہ اعمال میں بھی 10 نیکیوں کا اضافہ کر دے گا۔ نیک بچے کے سارے اعمال اپنے والدین کے حق میں جاتے ہیں۔ جیسے بے عملوں کی بد عملیاں باپ کے لیے وبال بنے گی نا قیامت کے دن، اگر ان کے لیے کچھ نہیں کیا ہوا تو قیامت کے دن زنا کرنے والا بیٹا اپنے باپ کے گریبان سے پکڑ کے اللہ سے کہے گا وہ سزا اس کو بھی دے جو تو نے مجھے دینی ہے، اس نے میری تربیت نہیں کی تھی۔ یہ حدیث کے الفاظ۔ اب سب سے پہلے آپ نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، اولاد چھوڑ کے جانا، او صدقۃ جاریہ، کر اپنی زندگی میں ایسا صدقہ تو چلا جائے لیکن وہ صدقہ جاری ہے، قیامت تک تیرا عمل بھی جاری ہے۔ یہ مسجد بنانے والے بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے ہوں گے، جنہوں نے زمینیں دی چلے گئے ہوں گے، جنہوں نے اس مسجد پہ پیسہ لگایا چلے گئے ہوں گے، جو اب لگا رہے ہیں کل چلے جائیں گے، لیکن رب ذوالجلال کی قسم ہے ایسا صدقہ کر کے جا رہے ہیں یہاں کسی نمازی کا ماتھا زمین پہ لگتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ 7 چیزیں اللہ کے حبیب نے بتائی نا، کوئی نہر کھدوا، کسی کے لیے پانی کا بندوبست کر، ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی اٹھا لینا آپ کے پانی والی جگہ سے جو آپ نے پانی وقف کر دیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے باپ دنیا سے چلے گئے ہیں میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا صدقہ کرو۔ کہنے لگا صدقے کی بہت شکلیں، بہترین صدقہ بتائیں کہ میں وہ کروں اللہ میرے باپ کی قبر کو ٹھنڈا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء، ابو داود کی روایت ہے، پانی کا انتظام کرواؤ، پانی بہترین صدقہ میت کے لیے۔ کیوں؟ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو حیوان ہے، جاندار ہے، جس کو اللہ نے روح دی ہے، جس کو زندگی دی ہے، مگر وہ پانی کی محتاج ہے۔ ایک قطرہ پانی کا کیا، اگر کوئی چیونٹی اپنی زبان سے ایک قطرہ پانی کا وہاں پہ لگا دے گی، اللہ رب العزت مرنے والے کی قبر کو انشاءاللہ اپنی رحمت سے ٹھنڈا فرما دیں گے۔
سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہوئی تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور کنواں کھدوا کے اپنی والدہ کے نام پہ وقف کیا اور اس کا نام رکھا تھا بئر ام سعد. یہ سعد کی والدہ کے نام کا کنواں ہے. یہ کام کرو نہ کرنے والے. میں نے اپنے ان تمام بھائیوں سے مخاطب ہو کے کہا تھا, میں نے کہا ذرا دل سے ٹھنڈے ہو کے مجھے اس بات کا جواب دیجئے گا, یہ مت سمجھیے گا کہ یہ وابی ہے. یہ ایک بڑا آج کل فتنہ ہے. تیسرے دن جو لوگ آپ کھانا کھانے آئیں گے صرف مجھے یہ بتا دیں وہ کھانا آپ کس لیے کھائیں گے. سوچ کے کہنے لگے جی وہ کھانا تو میت کے ثواب کے لیے ہوتا ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے صدقہ ہے. کہنے لگے جی صدقہ ہے. میں نے کہا اب آپ میں سے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جس کو صدقہ لگتا ہے. آپ چودھری ٹائپ لوگ ہیں, آپ زمینوں والے ہیں, آپ پہ اللہ کا کرم ہے, صدقہ کھاتے ہو میت کی طرف سے. کبھی سوچا ہے میت کو کیا ثواب ملے گا؟ جاتے ہوئے ڈکار مار کے تمہیں دعا تک نہیں آتی کہ ہم نے مرنے والے کو دعا کیا دینی ہے اور جس کا مر گیا ہے اس کو دعا کیا دینی ہے. ہمیں تو تعزیت کے طریقے بھی نہیں آتے. یقین مانے ہم نے ان تمام طریقوں میں ابھی تک ہندوؤں کی رسمیں نہیں چھوڑی. یہ ہندوؤں کی رسمیں, خدا را ان سے رک جائیے, اپنی آخرت تباہ نہ کیجیے. یہ 3 دن بیٹھنے والا چکر چھوڑ دیں, یہ بھورے شورے ڈالنا چھوڑ دیں, یہ تیسرے دن مولویوں سے تقریریں کروانا چھوڑ دیں. اللہ کے حبیب نے اجتماع نہیں کروائے, صحابہ کرام اکٹھے ہو کے کسی میت کے گھر میں جمع نہیں ہوئے, وہاں 3 دن تک کھانے نہیں چلے, وہاں ایک ہاتھ میں اخبار اور دوسرے میں فاتحہ خوانی نہیں ہوئی. ہم نے یہ طریقے آج تک نہیں چھوڑے اور کوئی چھوڑنے پہ تیار بھی نہیں ہے. ہڈی بن گئی ہے خدا کی قسم ہمارے گلے کی. ہمیں تو یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے, آج جی تھوڑی باری ہے کھانے دی, یہاں شادیاں ہو رہی ہیں باری ہے کھانے کی. ہم کب چھوڑیں گے ان ہندوؤں کی رسموں کو؟ او بھائی بہترین صدقہ میت کی طرف سے یہ تھا کسی غریب کے گھر میں پانی کا انتظام کروا دے. یہ قرآن مجید کتنے کی قیمت ہوگی؟ 300 400 500 600. وہاں تو ہزاروں کے کھانے اڑاتا ہے. او ورثا مصحفن, میرے پیغمبر کا فرمان ہے مرتے ہوئے کسی کو قرآن لے کے دے جا, جب تک اس قرآن سے لوگ پڑھتے رہیں گے ہر حرف کے بدلے تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں. یہ آسان ہے کہ وہ آسان ہے؟ وہ کھا پی کے جاتے ہوئے کہتے ہیں جی سالن تھوڑ گیا ہے, مرچیں زیادہ تھی جی سالن میں, انہوں کو سنبھالیا ہی نہیں گیا یار, راشی بڑا سی. یہ باتیں آپ عام سنتے رہتے ہیں. کیا آپ بتائیں یہ میت کے لیے فائدہ مند ہوگی؟ مولوی صاحب آ گئے, انہوں نے بھی اپنی تقریر جھاڑی, 4 پیسے لیے جیب میں ڈالے اور یوں کر کے دعا کی اور ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھیں. اعظم اللہ اجرکم وَأَحْسَنَ عَزَاءَكُمْ وَأَجْزَلَ ثَوَابَكُمْ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكُمْ. آپ یہ خوبصورت ترین دعائیں دیا کرتے تھے. جس کا فوت ہوا ہے آپ کو مسجد میں ملا ہے آپ وہاں تعزیت کر لیں, آپ کو رستے میں ملا ہے وہاں کر لیں, آپ کو اپنے گھر ملا ہے آپ وہاں کر لیں, وہ دکان پہ بیٹھا ہے آپ وہاں کر لیں. اس حدیث کا اگر آپ کو متن نہیں آتا آپ اپنی زبان پہ کہہ سکتے ہیں اللہ تیری میت کو بخش دے, تجھے اللہ صبر کی توفیق دے, انہیں عظیم ترین ثواب دے دے. ہم نے بھی جانا ہے تم نے بھی جانا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ چند کلمات ہوتے ہیں اور تعزیت ہو جاتی ہے. وہاں داخل ہوتے ہی فاتحہ خوانی کر لو جی, فاتحہ خوانی کر لو. کدھر سے آ گیا شریعت میں یہ فاتحہ خوانی والا تصور؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حدیث سن لو. وہ کہا کرتے تھے کنا نعد الاجتماع والطعام عند اہل المیت من النیاحہ. یہ 3 دن جمع ہو جانا گھر والوں کے ہاں اور پھر اسی گھر میں کھانے کی دیگ کا کھڑک جانا. صحابہ فرماتے ہیں ہم اس کو نوحہ شمار کرتے تھے. نوحہ, جس نوحے کے بارے میں شریعت کا بہت بڑا وبال کا عذاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنے والی عورتیں, اور مردوں میں بھی بعض دفعہ بیماریاں ہوتی ہیں اونچی اونچی رونے والی, فرمایا قیامت کے دن یوں کھڑی ہوگی کہ اللہ جہنم کی تار کول کا یعنی لک کا لباس اس کے بدن پہ ڈال دے گا, پگھل جائے گا سارے کا سارا بدن. یہ نیاحہ اور یہ نوحہ خوانی آج تک امت نے چھوڑی نہیں. صحابہ فرماتے ہیں ہم تو میت کے گھر میں جمع ہونے کو بھی نوحہ شمار کرتے تھے. نہ ہوا کرے جمع. اور یہ بات یاد رکھیں, اس معاشرے میں
اس طرح کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے، لیکن وہ مرد مجاہد ہے جو بچا لے۔ آپ کوشش کریں ان رسموں سے دور رہیں، یہ ساتے، یہ 40ویں، یہ ختم، یہ یاریاں، یہ کیا امت نے نئے نئے طریقے اخذ کر لیے۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی طرف سے عمرہ اور حج کرنے کی اجازت دی، کرو، پتہ چلے آپ کو بھی عبادت کیا ہوتی ہے، فائدہ ہو میت کو بھی عبادت کیا ہوتی ہے۔ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو کام میت کی طرف سے کیے جا سکتے ہیں جن کی شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے وہ کریں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مر جائے اور اس کے روزے رہتے ہو، فرضی روزے، تو اس کے وارث روزہ رکھ لیں، رکھو نہ روزے۔ آج تک رکھے کسی نے میت کی طرف سے روزے؟ ادھر کسی کا جانے کو دل نہیں کرے گا کیونکہ وہ مشقت والا کام ہے نا۔ یہاں پتہ ہے دیگ پکائیں گے، مولوی صاحب آ کے اوپر کچھ پڑھیں گے۔ یقین مانے میں کوئی اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا، ہندوؤں کا جب کوئی مر جاتا ہے اسی طرح دیگیں پکتی ہیں، پھر وہ اپنے پنڈت کو بلاتے ہیں، پنڈت وہاں پہ آ کے ورید پڑھتا ہے، وہ اپنی عبارتیں پڑھتا ہے۔ وہی طریقہ آج مسلمانوں نے اختیار کیا ہوا ہے، وہ مولوی آ کے سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اور ہمیں کہتا ہے جی میں سورہ یاسین ہی پڑھی اور کی کیتا ہے، تھانوں یہ بھی نہیں چنگی لگتی؟ اور بھائی کھانے پہ اللہ کے نبی تو بسم اللہ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو کھانا کھاتے ہوئے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ مولویوں کو بھی اللہ نے ایسا گمراہ کر رکھا ہے اس پیٹ کی وجہ سے، ایسی دلیلیں اٹھا کے لاتے ہیں جس کا رب کعبہ کی قسم حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ او جی ایک حدیث نہیں تسی پڑھی؟ میں نے کہا کون سی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کھانا رکھا اور بخاری دی روایت ہے فقرا علیہ ما شاء، پھر اس کھانے پہ پڑھا۔ میں نے کہا پڑھی ہے؟ تو کہا یہ تو آپ کو نظر نہیں آتی۔ میں نے کہا آتی ہے، لیکن جس نظر سے آپ دیکھتے ہیں اس نظر سے نہیں آتی۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا 1400 صحابہ تھے، کھانا 4 بندوں کا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی ہے، آپ نے سب کو بلا لیا۔ آج کا کوئی ملا 4 بندوں کا کھانا 1400 کو پورا کر کے دکھائے نا، یہ اللہ کے حبیب کا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں پہ مت جائیں۔ آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے مشرکین مکہ کے لیے، ملا تو کر لے گا؟ اللہ کے حبیب کے لعاب سے ٹوٹی ہوئی ہڈیاں سیدھی ہو جاتی تھی، تو کر لے گا؟ سیدنا علی کی آنکھیں دکھتی تھی، سرور کائنات کے لعاب سے سیدھی ہوئی تھی۔ ایسے کنویں پانی کے جن کا کڑوا ترین پانی ہوا کرتا تھا، میرے نبی لعاب پھینکتے تو پانی میٹھا ہو جاتا، خشک کنویں میں پانی پہ پھینکتے وہ پانی پھوٹ پھوٹ کے باہر آتا تھا۔ آپ کے موضوع پہ جا کے کیوں امت کو گمراہ کر رہا ہے؟ آپ نے تو اللہ رب العزت کی اجازت سے اس کھانے پہ اللہ سے برکت مانگی اور روک دیا تھا کہ اس ہنڈیا سے اٹھانا نہیں ہے ڈھکن، اور تندور سے روٹی نہیں اتارنی، میں خود آ رہا ہوں۔ سرور کائنات اپنے ہاتھوں سے کھانا تقسیم کر رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے روٹی دے رہے تھے۔ وہ 4 بندوں کا کھانا 1400 کھا جاتے تھے، یہاں 1400 کا کھانا 4 کھا کے اٹھ جاتے ہیں۔ دلیلیں دیتے ہو اور وہ بھی الٹی، ایسا نہ کر۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، واہ کیا دلیل لبھی ہے تو نے اپنے ختم کے لیے۔ کہ اللہ نہیں کہتے قرآن میں کھاؤ اس کھانے پہ کہ جس پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے؟ گمراہ کرنے کے طریقے دیکھیں۔ حالانکہ ہوا کیا تھا، وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ مکہ کے مشرک اکٹھے ہو گئے نا، صحابہ کرام کو کہنے لگے یہ اپنے پیغمبر کو سمجھاؤ نا یہ کیا کرتا ہے، جس جانور کو اللہ مار دے وہ نہیں کھاتا، اور جس جانور کو خود مارتا ہے اس کو کھا لیتا ہے۔ بڑے اعتراض کرتے ہیں لوگ تگڑے۔ کہا پوچھے نا اپنے پیغمبر سے، جس جانور کو رب مار دے اس کو تو کھاتا نہیں، جس جانور کو خود ذبح کرتا ہے اس کو کھا لیتا ہے۔ یہ تمہاری عقل کام نہیں کرتی یا تمہارا کوئی مسئلہ ہے؟ سرور کائنات کے صحابہ نے آ کے پوچھا اللہ کے حبیب یہ کیا فلسفہ ہے، رب جانور کو مارے تو ہم کھاتے نہیں، خود مارے تو کھا دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ آیت اتاری ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے رب کا نام لیا جاتا ہے وہ جانور کھانے کی اجازت ہے، جس پہ نام نہیں ہوتا اس پہ کوئی اجازت نہیں۔ ملا نے دلیل چکی تے ختم تے لا لی۔ حالانکہ آگے کیا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ،
جس کھانے پہ رب کا نام نہیں، یعنی جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وہ جانور مت کھا۔ اگر تیری پہلی آیت سے تو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جس کھانے پہ ختم ہو وہ کھا لو، تو پھر اگلی آیت کا ترجمہ تو یہ بنے گا جس کھانے پہ ختم نہ ہو وہ مت کھاؤ۔ کیا تم سارے کھانوں پہ ختم دیتے ہو؟ تمہارے ختم تو چلتے ہیں، ذرا سیب شیب پڑے ہوں، چاول پڑے ہوں، بڑا اچھا کھانا ہو، کبھی تم نے پھیکے کھانے پہ بھی ختم پڑا ہے؟ چھڑائیں جانیں اپنی ان چیزوں سے بھائیوں۔ اسی طرح وقت ختم ہو گیا، ہم اپنی عبادات سے نکل کے اپنے معاملات کو بھی سنبھال لیں۔ یقین کریں ہمارے ہاں یہ جو جہیز کا تصور ہے، یہ خدا کی قسم ہندوؤں کا تصور ہے۔ ہندو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو وراثت نہیں دیتے، جہیز دیتے ہیں۔ آج کا مسلمان بھی وراثت نہیں دیتا، وہ جہیز دیتا ہے۔ مکان اپنے بچوں کے نام، دکانیں اپنے بیٹوں کے نام، جائیداد ساری بیٹوں کے نام، لگا لگو کے نا۔ جب بیٹی بیچاری کا بھی تھوڑا سا مطالبہ کرے نا تو باپ کہتا ہے تینوں پتر جہیز نہیں دیتا میں، اور نکلا تو آج تک ہندوؤں کے طریقوں سے۔ گریبان ہوگا تیرا اور ہاتھ ہوگا تیری بیٹی کا قیامت کے دن۔ للذکر مثل حظ الانثیین، رب کا فیصلہ، بیٹی کا ایک حصہ بیٹے کے دو حصے۔ چاہے جو مرضی دے اپنی بیٹی کو، جو مرضی دے اپنے بیٹے کو، لیکن عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑ۔ تیرے مرتے ہی شریعت کا قانون وراثت جاری ہوگا۔ تیرا جہیز، تیری رسمیں، تیرے رواج، یہ تیرا سارے کا سارا مال دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ رب کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے تو دینے دار بن جائے گا۔ اس کو جہیز دے کے ٹرکائی جا رہے ہیں، بچوں کے نام پہ وراثتیں لگائی جا رہے ہیں۔ سارے کے سارے کام خدا کی قسم یہی ہے۔ آپ کے صد میں قرآن کے سائے میں بچی کو رخصت کر رہے ہیں۔ کیا تم نے قرآن کو سمجھ رکھا ہے؟ بچی کے سر پہ قرآن پھیرتے ہیں، بچی گھر سے نکل رہی ہے، اور بعض ایسے منحوس اور بدبخت قسم کے لوگ ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے اپنی بیٹی کی شادی قرآن سے کی ہوئی ہے۔ بچی کو کمرے میں بٹھا دیا، اسی کمرے میں قرآن رکھ دیا، اب ساری زندگی وہ بیچاری یہاں پہ رہے گی۔ بس کہاں سے آئی ہیں یہ رسمیں، کہاں سے آئے ہیں طریقے؟ اسلام کی طرف پلٹیے۔ اپنی خوشی کے موقع ہوں، اپنی غمی کے موقع ہوں، عبادات کا موقع ہو، معاملات کا موقع ہو، اخلاقیات کا موقع ہو، ہر جگہ پہ ہم نے سرور کائنات کے طریقوں کو تھامنا ہے۔ خدا کی قسم تب جا کے اللہ رب العزت ہمارے حالات پہ رحم کرے گا، وگرنہ امت جس ڈگر پہ چل نکلی ہے، باوجود اس کے ہمیں سمجھ بھی ہے، ہمیں علم بھی ہے، ہم سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے طور طریقے چھوڑتے ہوئے بڑی مصیبت نظر آتی ہے۔ خاندان والے کیا کہیں گے؟ خدا کی قسم جو مرضی کہتے رہیں، رب کی رضا میں اگر لوگ راضی ہوتے ہیں ہو جائیں۔ رب کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرو گے، کبھی رب کی رضا تلاش نہیں کر سکتے، اور نہ رب کی رضا مل سکتی ہے۔ اپنے رب کی رضا میں لوگوں کو راضی کرنے کا فن سیکھیے۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں ناراض ہو جائیں، لوگ راضی ہوتے ہیں تو راضی ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں ان رسم و رواجوں سے بچا کے رکھے، ہمیں ہندوؤں کے طریقوں اور غیر مسلموں کے طریقوں سے بچائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اور سنت مطہرہ کا پابند بنا دے، زندگی آپ کے حکموں پہ گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔